زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ جواب: زکوٰۃ اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ یہ انسان کے دل سے لالچ اور خود غرضی کو دور کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ تمہارے مالوں کو پاک کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور مال میں بھی برکت آتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے کس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ جواب: رمضان کے روزے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ انسان کو صبر، خودی کی اصلاح اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے۔ اس سے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان میں تلاوت قرآن اور عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور گناہ مٹتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ انسان کی آزمائشوں کو کم کرتا ہے اور دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ حلال رزق کا کیا اہمیت ہے؟ جواب: حلال رزق انسان کے لیے نعمت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پیٹ حلال رزق سے بھرا جائے تو یہ تمہارے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ حلال کمائی سے انسان کی محنت کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: والدین کی خدمت کرنا دین اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورتوں کے کیا حقوق ہیں؟ جواب: عورتوں کے حقوق اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو تعلیم، وراثت اور آزادی کے حقوق دیے ہیں۔ عورتوں کا احترام اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیکی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: نیکیاں کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور لوگوں کی مدد کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نیک عمل انسان کی روح کی صفائی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ سچا مومن ہے۔ وعدہ پورا کرنے سے انسان کی ساکھ اور ایمان میں پختگی آتی ہے۔ حج کیوں فرض ہے؟ جواب: حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے اور ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرے اور برائیوں سے بچ جائے وہ واپس اس دن کی طرح ہوگا جب اس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا کیوں منع ہے؟
جواب: جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے اور یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا ایمان کا حصہ نہیں۔ جھوٹ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے اور اس کے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ سچائی اپنانا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسلام میں دوستی اور دشمنی کے کیا اصول ہیں؟ جواب: اسلام میں دوستی اور دشمنی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے لیے دوست بنائے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت رکھتا ہے، جبکہ دشمنی کے دوران بھی عدل قائم رکھتا ہے۔ مال کی محبت کب انسان کو نقصان پہنچاتی ہے؟ جواب: مال کی محبت انسان کو دنیا کے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مال سے زیادہ محبت ہوگی وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ مال کی محبت میں غرق ہونا انسان کے روحانی سکون کو چھین لیتا ہے۔ اسلام میں قتل کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ انسان کا قتل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: سچ بولنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کا دل پاکیزہ رہتا ہے اور اس کے اعمال درست رہتے ہیں۔ سچائی انسان کی ساکھ اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے شراب پینا کیوں منع ہے؟ جواب: شراب اسلام میں حرام ہے کیونکہ یہ عقل کو متاثر کرتی ہے اور گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شراب اور جوئے سے بچو، یہ دونوں شیطان کے کام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ نیت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جواب: نیت کا درست ہونا ہر عمل میں اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو عمل صحیح شمار ہوتا ہے۔ نیت کی صفائی انسان کے دل کو پاک کرتی ہے اور عمل کی قبولیت میں برکت ڈالتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں محبت کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام میں محبت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی سے ویسی محبت نہ کرے جیسی اپنے لیے چاہتا ہے۔ محبت انسانوں کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ جواب: بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو۔ بچوں کی تربیت اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک ان کی ذہنی اور اخلاقی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ غیبت کیا ہے اور یہ کیوں منع ہے؟ جواب: غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا فاسق ہونے کی علامت ہے۔ غیبت انسان کی عزت اور روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بدزبانی کرنے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟
جواب: بدزبانی کرنا حرام ہے اور یہ انسان کے اخلاق کو خراب کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ نہ تو لغو باتیں کرے گا اور نہ ہی بدزبانی کرے گا۔ زبان کی حفاظت کرنا انسان کی نیک سیرتی کی علامت ہے اور معاشرتی تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ صدقہ و فطرہ کیا ہے؟ جواب: صدقہ و فطرہ رمضان کے آخر میں فرض ہے تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ و فطرہ روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے اور روزے دار کے لیے پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ صدقہ رمضان کے مہینے کے اختتام پر دیا جاتا ہے تاکہ روزے دار اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اللہ سے دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: دعا عبادت کا حصہ ہے اور دعا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کرنے سے انسان اپنی ضروریات اللہ سے مانگتا ہے اور یہ اس کی روحانیت کو تقویت دیتی ہے۔ دعا انسان کو عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حج کے دوران طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: طواف خانہ کعبہ کے گرد گھومنا حج کی ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طواف تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ طواف کرنے سے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ایمان اللہ، اس کے پیغامات اور اس کے رسولوں پر یقین رکھنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ ایمان انسان کی روحانیت کی احساس ہے اور اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کی روحانیت کو تقویت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنے والوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے اور ذکر سے انسان کی مشکلات کم ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: معاف کرنا انسان کے دل کو پاک کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کے دل میں کینے اور نفرت نہیں رہتے۔ کس چیز کو روزے میں شامل کرنا ضروری ہے؟ جواب: روزے میں سحری اور افطاری کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری میں برکت ہے اور اس کو نہ چھوڑو۔ سحری اور افطاری کے ذریعے روزے رکھنے والے کا جسم توانائی حاصل کرتا ہے اور روزہ زیادہ آسانی سے گزارا جاتا ہے۔ اسلام میں قیامت کے دن کا کیا تصور ہے؟ جواب: قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن ہر انسان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ قیامت کا دن انسان کے نیک یا برے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا کیوں فرض ہے؟ جواب: جہاد اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال اور وقت کا قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین جہاد وہ ہے جو اپنے مال سے کیا جائے۔ جہاد کا مقصد اسلام کی حفاظت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہے۔ ایمان اور عمل کا کیا تعلق ہے؟
جواب: ایمان اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا دروازہ عمل کے ذریعے کھلتا ہے۔ ایمان صرف دل کی حالت نہیں بلکہ عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ عمل انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: تقویٰ اللہ کا خوف اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے افضل تم میں سے وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ دل میں ہے۔ تقویٰ انسان کے دل کو صاف کرتا ہے اور اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کا کیا مقام ہے؟ جواب: قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن انسان کو زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کس وقت اللہ سے دعا کرنا سب سے بہتر ہے؟ جواب: سب سے بہتر وقت اللہ سے دعا کرنے کا وقت آخری تہائی رات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر رات آسمان سے دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا ہے وہ دعا کرنے والا جو میری طرف رجوع کرے۔ اس وقت میں اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام میں معاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: معاف کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ معاف کرنے سے دل میں سکون آتا ہے اور انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ نماز فجر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: نماز فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فجر کی نماز انسان کو دن کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کے دن کی ابتدا برکت سے ہوتی ہے۔ عیدین کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ جواب: عیدین کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں خطبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی اذان یا اقامت نہیں ہوتی۔ عیدین کی نماز اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اجتماع میں خوشی منانے کا ذریعہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں مہمان نوازی کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں مہمان نوازی بہت اہم ہے اور یہ اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ کس طرح جھوٹ سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: جھوٹ سے بچنے کے لیے انسان کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے قول اور افعال میں سچائی لانی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ گمراہی کی طرف۔ جھوٹ انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صدقہ دینے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: صدقہ دینے کا بہترین وقت وہ ہے جب انسان کے پاس تھوڑی سی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت انسان کا صدقہ زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تنگی میں دیا جائے۔ صدقہ دینا انسان کے دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ کس طرح انسان اپنی نماز کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے؟
جواب: نماز کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نماز میں توجہ اور دل کی صفائی ضروری ہے تاکہ عبادت کا لطف آ سکے۔ جنت کا دروازہ کس عمل سے کھلتا ہے؟ جواب: جنت کا دروازہ ایمان اور نیک اعمال سے کھلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو نماز، روزہ، صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں ہمت اور صبر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: ہمت اور صبر کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارنا مومن کی خصوصیت ہے۔ صبر انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور ہمت انسان کو آگے بڑھنے کی تحریک دیتی ہے۔ انسان کی عزت کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: انسان کی عزت اس کے عمل اور اخلاق سے جڑی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل انسان وہ ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے۔ عزت انسان کے کردار اور حسن سلوک کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہ اللہ کی رضا سے منسلک ہے۔ بدعت کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: بدعت میں اعمال یا رسومات کو دین میں شامل کرنا ہے جو پہلے سے موجود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے وہ اسے چھوڑ دو۔ بدعت دین میں اضافے کی کوشش ہوتی ہے اور یہ اسلام کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے۔ نفل نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: نفل نمازیں فرض نمازوں کے بعد عبادت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نفل عبادت کے ذریعے قریب آتا ہے۔ نفل نمازیں انسان کے گناہ معاف کرانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ عمل دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اور روحانیت کو بڑھاتا ہے۔